جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے اس میں کچھ بہت اہم نکات ہم بتائیں گے، آپ سے ڈسکس کریں گے۔ دو موضوعات ہمارے ہوں گے۔ ایک تو آج پی ٹی آئی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، اور بڑا جھٹکا یوں لگا ہے کہ ویلنگ اینڈ ڈیلنگ، پلاننگ اور سب کچھ کے اندر ایک فائننس کے حوالے سے ایک پرانا نام، کئی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، شوکت ترین صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فائنلی چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ جھٹکا جو ہے یہ ایسے وقت پہ لگا ہے جب کہ ظاہر تحریک انصاف کو بہت سارے لوگوں کی اپنی ضرورت ہے اس وقت، اور ان کو یہ ضرورت یوں بھی زیادہ ہے کہ ظاہر ہے الیکشن کا ٹائم ہے، اور ان سب لوگوں نے اپنے اپنے عہدے، وزارتیں، جتنی بھی ان کے پاس اعلیٰ عہدے تھے ان کو انجوائے کیا ہے، اور پارٹی کو دینے کا وقت اس وقت تھا۔ اور بہرحال شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے اب فائنلی ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پارٹی سے بھی ان کا کوئی تعلق اب نہیں ہے، اور سینٹ کی جو نشست ہے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، اور کیا ایسے لوگوں کے چھوڑنے سے ان کو معاف کیا جائے گا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ -2 کے اوپر جو ہے وہ بات ہونا شروع ہوگی۔ کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ سکیں گے، اور کیا ان کے لیے جو ہے وہ حالات سازگار ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو کہ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو جو شوکت ترین صاحب ہیں، شوکت ترین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر بھی رہے ہیں، مختلف ادوار کے اندر بڑے اہم لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، مختلف حکمرانوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور فائنلی جو ان کی اننگ ختم ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو حفیظ شیخ صاحب کو ہٹا کے ان کو وزیر خزانہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا بڑا ایک اچھا تعلق تھا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا، اس کے ساتھ وہ اس سے پہلے وہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر ضرور متعارف کروائیں جس سے کہ تھوڑی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ آ رہی تھی، مگر اسی دوران سینٹ کے الیکشنز ہوئے، اور پھر ان کو امیدوار بنایا گیا، اور پھر وہ انہوں نے لوز کیا، اور جب لوز کیا تو ان کو ہٹنا پڑا، اور پھر اس کے بعد وہ چپ کر کے پاکستان سے جو ہے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد اب وہ کہاں ہیں ہمیں اب معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کسی سیٹ اپ کے اندر وہ پھر آپ کو نظر آئیں، لیکن شوکت ترین صاحب جو ہے انہوں نے ایک جسے کہنا چاہیے بہت اہم عہدہ انجوائے کیا، اور بقول جنرل باجوہ کے جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا، شوکت ترین صاحب جو تھے وہ چوائس تھے عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے ان کو بنایا تھا وزیر خزانہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دوں کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں، اب کتنی دلچسپ بات ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اچانک وہ ان کو یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کے ساتھ، ہم سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، اور ہم سیاست چھوڑتے ہیں، اور ہم سینٹ چھوڑتے ہیں، اور ہم باقی جتنے بھی لوگ تھے، یہ سب لوگ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے، اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کریں تو ان کے اندر جو ہے وہ مختلف وزراء تھے جو کہ ان کے بہت قریب تھے۔ مثلاً یہ کہ اس وقت انتخابات کی جو صورتحال ہے اگر آپ دیکھیں تو عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ابھی منتخب ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت ان کو ضرورت ہے، پارٹی کو بھی ضرورت ہے، اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ، اور ہم نے سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اچانک لوگوں کو نکالے گی، اور پھر اچانک جو ہے ایک ماحول بنا دیا جائے گا، ماحول سوشل میڈیا کے ذریعے سے بننا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور جھوٹ کا بازار گرم ہونا ہے، مینیپولیٹ ہونا ہے، چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جانا ہے، یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی الیکشن کمیشن کے باہر جو معاملہ ہوا، اور اس میں ایک شخص جو طارق فضل چودھری صاحب کا، انہوں نے کہا جی میں ان کے ساتھ لایا ہوں، لیکن
ظاہر یہ کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، جبکہ بالکل یہ بھی 2-3 لوگ نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کو اس طرح سے پلے اپ کیا گیا کہ بہرحال یہ اس نے ایک واویلا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مچایا۔ تو یہ جو یہ شخصیت ہیں شوکت ترین صاحب، اگر میں اس پہ واپس آؤں ان پہ، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی 2 حکومتیں یعنی صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ابھی تک اسمبلیاں برخاست نے کی تھی، عمران خان صاحب نے با یک جنبش قلم جسے کہنا چاہیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے جمہوری نظام اور اس سب کو جو ہے وہ ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اس لیے کہ وہ الیکشن چاہتے تھے، بہت جلد چاہتے تھے، ان کے جو بھی منصوبے تھے اگلے 10 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، کسی کو آرمی چیف لگانا تھا یا کسی کو نہیں لگانا تھا، جو بھی تھا واٹ ایور، اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کرنے کے لیے ان اسمبلیوں کو توڑا تاکہ ان اسمبلیوں کے ذریعے سے وہ انتخابات کو پا سکیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ 1-2 آڈیو لیکس جو تھی وہ منظر عام پر آئی، اور یہ بہت سنجیدہ قسم کی جو ہے وہ آڈیو لیکس تھی۔ اس میں ایک شوکت ترین صاحب جو ہیں اس وقت وہ سینیٹر تھے، ظاہر ہے کہ حکومت بدل چکی تھی، وفاق کے اندر جو ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آ گئی ہوئی تھی، لیکن پنجاب کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں تھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا۔ تو یہ جو شوکت صاحب ہے، شوکت ترین صاحب، انہوں نے ایک آڈیو کال جو ہے وہ کی پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری صاحب کو، اور دوسری آڈیو کال انہوں نے کی تیمور جھگڑا صاحب کو جو کہ خیبر پختونخوا میں ان کے وزیر خزانہ تھے۔ تو دونوں کو انہوں نے کال کی، دونوں کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کمٹمنٹس لکھ کے دی ہیں وفاق کو آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت جو آپ نے پیسے دینے، آپ اس سے جو ہے نا وہ ان سے انکار کر دیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم نے یہ کمٹمنٹس پوری نہیں کرنی، کیونکہ فلڈز کے بعد ریزن یہ دیں کہ فلڈز کے بعد جو ہے وہ ہماری صورتحال بہتر نہیں ہے۔ تیمور جھگڑا صاحب سے انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ہاں آپ فکر نہیں کریں، وہ جو نمبر 2 ہے وہ تو میرا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف یہ نہیں، انہوں نے کہا پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہم ان سے بھی بات کی محسن لغاری صاحب سے، محسن لغاری صاحب سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی انکار کر دیں گے جو 750 بلین روپے لکھ کے دیے گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، یہ فلڈ سے پہلے کی کمٹمنٹ تھی، اس کے بعد کی کمٹمنٹ نہیں تھی، جس پہ انہوں نے ایک رائٹ فلی ایک کویسچن کر لیا لغاری صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ کیا اس سے اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو ضرورت تھی، 1-1 روپے کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو نقصان ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہوگا، مگر کیا کریں، اب ہمارے جو چیئرمین ہیں اگر ان کے ساتھ یہ کریں گے، ان کو ہمارے لوگوں کو پریشرائز کریں گے، ان کے اوپر مقدمے بنائیں گے، تو پھر تو یہ ہوگا۔ یہ انہوں نے شوکت ترین صاحب نے یہ بات کی، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے یا سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ اس کا بیان نہیں کرتے ہیں، مگر یہاں پہ ایک انٹرنیشنل ڈیل جو کہ پاکستان نے کی تھی وہ وہاں پہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کیجئے کہ اس کو آپ لکھ کے دے دیں اور ریاست جو ہے اس کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے کہا اس کو لیک کر دیں، یا اس کو آگے سے محسن لغاری صاحب نے کہا کہ جی اس وقت تو بڑا پاورفل ہے سوشل میڈیا، ہی سب کچھ ہے، اس پہ دے دیں گے۔ اس نے ہاں وہ سوشل میڈیا پہ آپ دے دیں، یہ سوشل میڈیا کے ہتھیار کی وہ بات کر رہے ہیں جو کہ استعمال ہو رہا ہے اور کئی عرصے سے ہوتا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے، مگر یہ شوکت ترین صاحب کی یہ گفتگو جو ہے یہ منظر عام پر آئی اور کئی دن تک یہ سرکولیٹ کرتی رہی، یہ ٹی وی پہ چلی، اس کی کوئی تردید بھی ایز سچ ہمیں سامنے نظر نہیں آتی، بلکہ الٹا محسن لغاری صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فیک گفتگو ہے یا جو بھی ہے، یہ اس کے کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک ہمیں جو اس کے اوپر جو تردید ہے یا توڑ مروڑ کے میں خیال ہے ضرور بات کی تھی کہ جی توڑ مروڑ کے استعمال کیا گیا، لیکن جملے اگر آپ سیدھے سیدھے سنیں شوکت ترین صاحب کے تو وہ جملے سامنے جو ہے وہ سنائی دیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تیمور جھگڑا صاحب کو بھی اور محسن لغاری صاحب کو بھی۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب 25 مئی کے بعد کی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان کی ہوئی تھی، دھرنا ہوا تھا، دھرنا ناکام ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ
معاملات ہوئے تھے کہ ہر طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ کوئی ایسا نقصان ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے واپس آ جائے یا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز مل جائے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ یہ اقتدار کا کھیل تھا جو کہ آپ سن سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہوا ہے۔ تو یہ شوکت ترین صاحب ہیں جو کہ آج فائنلی انہوں نے اپنے رستے جو ہیں وہ جدا کیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے پارٹی چھوڑ دی ہے، سینٹ چھوڑ دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور ریزن انہوں نے جو ڈان.com پہ دی ہے، میں پڑھ رہی تھی نادر گرمانی کی جو سٹوری ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میری ذاتی وجوہات ہیں اور میری کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مگر اتنا ہی آسان ہے شاید پاکستان کے اندر کہ آپ پارٹی اگر چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد آپ سے پوچھ تاچھ نہ ہو۔ ان سارے معاملات کو بالکل بھی نہ تو فراموش کرنا چاہیے اور نہ اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہرحال جھٹکا ہم کہہ سکتے ہیں، ایک دھچکا ہم کہہ سکتے ہیں، ایک نقصان ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ لوگ اب جو ہے وہ ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ برقرار نہیں رکھ پا رہے اپنا تعلق، وہ اتنا پریشر فیل کر رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے یا نہیں ہے، پریشر ظاہرہ ہوگا، لیکن سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پریشرز کو فیس کرتے ہیں، اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ دوسری بات جو جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں -2 کی ہے۔ کچھ کل سے کوئی ایسی بات کم از کم میرے بطور سیاست کے طالب علم کے میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ عمران خان صاحب تو الیکشن ظاہر ہے کہ وہ نہیں لڑیں گے، کنوکشن ان کی ہو چکی ہے اور جو بھی معاملات ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو آپ کے میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کا بھی اگر آپ دیکھیں العزیزیہ کیس ہے، اور اگر 13 کو بھی فرض کیا ان کا لگا ہوا ہے مقدمہ 12 یا 13 تاریخ کو، اگر اس وقت ان کو انصاف مل جاتا ہے، بریت مل جاتی ہے، ریلیف مل جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہی وہ دن ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن نے اگلے ایک ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ایک اسکیجول جو اناؤنس کریں گے، اور ادھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب اگر بریت ہو جاتی ہے تو وہ کاغذات نامزدگی اپنی جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے جب تک کہ آخری تاریخ تک الیکشن کے اسکیجول کی جو ہے وہ اگر اس کو میچ کرتے ہیں، تب تک اگر ان کا آ جاتا ہے، ان کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ شاید حصہ لیں گے، کیونکہ ان کی بریت ہو جائے گی، الزام اگر ختم ہو جاتا ہے اور اگر سزا ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری جانب وہ جو سزا ہے، تاحیات سزا ہے، نااہلیت ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے، وہ تلوار ابھی تک نواز شریف صاحب کے اوپر لٹک رہی ہے۔ تو اگر یہ تلوار لٹک رہی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ بہت سے لوگ، شاید خاقان عباس صاحب بھی یہ بات کہتے رہے کہ سپریم کورٹ جانا پڑتا تھا، کوئی قانون بنانا پڑتا، قانون 5 سال کا بنایا گیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نواز شریف صاحب کو نہیں ہوا، کیونکہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو وہیں سے جا کے جو ہے وہ ختم کرانا پڑے گا یا آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کوئی کوشش نہیں کی ابھی تک کہ کوئی درخواست ڈالے کہ ان کے جو سپریمو ہیں یا ان کے جو قائد ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ اجازت ملنی چاہیے، یا جو ایک غلط فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو انڈو کرنا چاہیے، اس کے اوپر ان کو انصاف دینا چاہیے۔ تو اس طرح کی کوئی کوشش ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ان کو چیلنج کر دیتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ چیلنج کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ اگر چیلنج کر دیتا ہے تو پھر ان کے اوپر تلوار جو ہے وہ لٹک جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حکمت عملی ہے ان کی کہ نواز شریف صاحب جو ہے اگر ان کو الیکشن میں بہت واضح اکثریت PMLN کو نہیں ملتی ہے تو وہ ایک کارڈ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں گے کہ جب تک ان کو واضح اکثریت نہیں ملتی وہ اقتدار میں نہ آئے، تب تک وہ کسی اور کو اقتدار دے دیں، ہو سکتا ہے ان کی جماعت میں ہو سکتا ہے کسی اور جماعت میں ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اور اگر ان کو بریت ہو جاتی ہے اور چانسز لگتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی اکثریت مل سکے گی یا سادہ اکثریت مل سکے گی، تو پھر نواز شریف صاحب جو اقتدار میں آ جائے، تو میرا خیال ہے کہ PMLN خود بھی کوشش کرے گی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ کچھ دیکھ لیں، آزما لیں، کچھ دن جو ہے وہ انتظار کریں اور پھر اس اگلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو پچ کریں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی
یا نہیں ملے گی، اور کیا ان کو مطلب بریت ہوگی نہیں ہوگی، کیا ان کو چیلنج کیا جائے گا ان کے حلقے میں اگر وہ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں یا نہیں، کیا وہ خود جمع کرواتے ہیں کہ نہیں، یا اور کیا یہ ان کی اسٹریٹجی ہے یا کیا وہ انتظار کریں گے، دیکھو اور انتظار کرو کی جو پالیسی ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے ابھی بھی سوالات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آگے جا کے لائے عمل ہمیں نظر آتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا۔ لیکن انتخابات جو ہیں وہ 8 تاریخ کو ہو رہے ہیں، 8 فروری کو، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اب کوئی بہام اس معاملے کے اندر نہیں ہے، البتہ جوڑ توڑ وغیرہ جو ہے وہ ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل جھنگ سے جو نامینیشنز ہوئی ہیں اس میں ایک اور الائنس سامنے آیا، اور وہ اعظم طارق صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو وہاں پہ ایک متنازع یعنی کہا جا سکتا ہے شخصیت ان کے ساتھ ان کا الائنس، اور پھر پی ایم ایل این کا، اور پھر ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے ساتھ شفیق مینگل صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی متنازع شخصیت جو ہیں وہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری جوڑ توڑ ابھی بہت ہونی ہے، اور ابھی میرا خیال ہے کہ الیکشن سکیجول کے بعد اس معاملے کے اوپر اس میں تیزی دیکھنے کو ملے گی، لیکن سیاستدانوں کو بے شک بہت سارے کمپرومائزز وہ کر رہے ہیں، کرنے پڑیں گے، کرنے چاہیے بھی، ہو بھی سکتے ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں جو کہ سیاستدان کر رہے ہیں، ظاہر اپنے اقتدار کے لیے کر لیں، مفادات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی دہرا رہے ہیں۔ اگر وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت اچھی یہ روایت ہوگی، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہیں پہ آ کے سیاست کھڑی ہو جائے گی جہاں سے ہمیشہ شروع ہوتی ہے، اور یہ دائرے کا سفر ہے جو کہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ اگلے ہفتے میں بہت اہم جو مقدمات ہیں وہ ہوں گے سپریم کورٹ کے اندر۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کا مقدمہ ہے، عمران خان صاحب کے مقدمے ہیں، تو اگلا جو ہفتہ ہے وہ کافی اہم ہے عدالتی اعتبار سے بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔